دنیا کے نقشے پر کچھ کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف دو ملکوں کی سرحدوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کا اثر پوری دنیا کی معاشیات، سیکیورٹی اور مستقبل پر پڑتا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹینشن کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے گا۔ روز نئے اٹیکس، نئے تھریٹس اور سٹیٹمنٹس ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں، لیکن ان خبروں کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں؟ چلیے لاجیکلی اس پوری گیم کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے، کیا یہ واقعی صرف نیوکلیئر بامز کی کہانی ہے، یا پھر اس کے پیچھے مڈل ایسٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کی ایک بہت بڑی اور گہری گیم چل رہی ہے؟ اکثر ہمیں صرف سرفس لیول باتیں ملتی ہیں، لیکن آج اس مسئلے کی اصل روٹس کو انکور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کانفلکٹ کو لاجیکلی اور سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم لیئرز سے گزریں گے۔ پہلا، کانفلکٹ کی شروعات، دوسرا، نیوکلیئر پاور یا خطرہ، تیسرا، مڈل ایسٹ کا پاور بیلنس، چوتھا، امریکہ کا کردار، اور آخر میں دی گریٹر اسرائیل تھیوری۔ چلیے سب سے پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں، کانفلکٹ کی شروعات۔ خبروں میں سائبر اٹیکس، سیکرٹ آپریشنز اور سائنٹسٹ کے اساسینیشنز کا ذکر عام سننے کو ملتا ہے، لیکن دنیا بھر کے ایکسپرٹس اس پر بری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک طرف ان کوورٹ آپریشنز کو اسرائیل کے پیور سیلف ڈیفense کے طور پر دیکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ اسے پاور اور کنٹرول کی ایک لمبی جنگ مانتے ہیں جہاں دونوں کنٹریز انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو ویک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اور بہت ہی اہم حصے پر، نیوکلیئر پاور یا خطرہ۔ یہاں دونوں پرسپیکٹیوز میں ایک بہت بڑا اور واضح گیپ نظر آتا ہے۔ ایران کا آفیشیل سٹینس یہ ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام صرف الیکٹریسٹی، میڈیکل ریسرچ اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس اسرائیل اور ویسٹرن کنٹریز کو گہرا شک ہے کہ ایران سیکرٹلی نیوکلیئر ویپنز بنانے کی کیپیبلٹی حاصل کر رہا ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر ایران مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ اسرائیل اس سچویشن کو اپنے وجود کے لیے ایک ایگزسٹینشل ڈینجر مانتا ہے، اور اسی وجہ سے اوپنلی یہ کہا گیا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ویپن حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا، چاہے اس کے لیے ملٹری ایکشن ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ چلیے اب تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، مڈل ایسٹ کا پاور بیلنس۔ اگر اس ریجنل نیٹ ورک پر غور کیا جائے تو ایران مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس اسٹرانگ کرنے کے لیے سیریا، لیبنان میں حزب اللہ، عراق اور غزہ کے آرمڈ گروپس کو مسلسل سپورٹ کرتا رہا ہے۔ اس نیٹ ورک کی وجہ سے اسرائیل کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے، اور ایران دھیرے دھیرے ایک بہت بڑا پاور سرکل بلڈ کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیل کا گول بالکل کلیئر اور سیدھا ہے، اپنی ملٹری سپیریورٹی کو مینٹین رکھنا۔ اسرائیل آلریڈی اس ریجن کی اسٹرانگسٹ ملٹریز میں سے ایک ہے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی نئی پاور ایمرج ہو جو فیوچر میں اس کے لیے ڈائریکٹ چیلنج بن سکے۔ خیر، اس ڈیپ جیو پالیٹکس سے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہوئے ایک ضروری چینل اپڈیٹ دینی تھی۔ ابھی ہم کچھ ٹائم کے لیے دی 48 لاز آف پاور کے لاز کو ایکسپلین نہیں کریں گے، کچھ وجہ سے، لیکن ہم بعد میں اسے کنٹینیو ضرور کریں گے۔ اور ایسے ہی دنیا سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل مسٹری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ اپنے تجزیے کی طرف واپس آتے ہیں۔ چوتھا اہم حصہ، امریکہ کا کردار۔ اس فیکٹر کے بنا یہ کہانی ادھوری ہے۔ اس ٹیبل میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی دونوں ممالک کے لیے کتنی مختلف ہے۔ ایک طرف کئی ڈیکیڈ سے اسرائیل کے لیے اسٹرانگ ملٹری ایڈ، ایڈوانسڈ ویپنز اور ڈپلومیٹک بیکنگ موجود ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ ایران کے خلاف شدید اکنامک سینکشنز لگائی گئی ہیں، جنہوں نے وہاں کی اکانومی کو ہیویلی ڈیمیج کیا ہے۔ اسی ہاسٹائل ریلیشن کی وجہ سے ریجن میں پراکسی وارز کا سلسلہ مزید انٹینس ہوتا گیا۔ اور اب پانچواں اور آخری حصہ، دی گریٹر اسرائیل تھیوری۔ اس کانسیپٹ کو نیوٹرلی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے۔ گریٹر اسرائیل ایک کنٹروورشل تھیوری ہے جسے کچھ اینالسٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں اپنا اسٹریٹجک کنٹرول اور انفلوئنس مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں عرب کنٹریز آلریڈی ویسٹرن یا ڈپلومیٹک پریشر میں ہیں۔ تو اصل پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس گریٹر اسرائیل کے پلان میں ایران سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایران اوپنلی ان پالیسیز کو چیلنج کرتا ہے۔ بہت سے آبزرورز کا ماننا ہے کہ اگر ایران ویک ہو جائے تو مڈل ایسٹ کا مکمل پولیٹیکل میپ اور پاور بیلنس ڈراسٹکلی چینج ہو سکتا ہے۔
یہ اس پوری گیم کی سب سے گہری لیئر ہے اور اس کانفلکٹ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تاہم اس تجزیے میں یہ اسٹرکٹلی نوٹ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ تھیوری ہر ایکسپرٹ یا گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتی۔ یہ بیسیکلی ہائیلی کنٹروورشل ہے۔ یہ سارا مسئلہ صرف کسی ایک تھیوری کا نہیں بلکہ سیکیورٹی فیئرز، ریلیجن، ملٹری اسٹریٹجی اور گلوبل پاور کمپٹیشن کا ایک بہت کمپلیکس مکس ہے۔ یہ تمام حقائق اور پیچیدگیاں آخر میں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ اگر یہاں ایک فل سکیل وار شروع ہو جائے تو گلوبل اکانومی اور آئل سپلائی کا کیا ہوگا؟ یہ ٹینشن صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا کو ایک شدید اکنامک کرائسس، آئل شارٹیجز اور گلوبل انسٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں ہونے والا ہر فیصلہ دنیا کا فیوچر چینج کر سکتا ہے۔ اس ان ڈیپتھ تجزیے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس ایکسپلینر سے اس کمپلیکس ٹاپک کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ایسے ہی دنیا کے اہم ٹاپکس سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل مسٹری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ ہر نئی معلومات کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔